صاحب جی وہ کچھ سیلری ایڈوانس میں چاہیے تھی، اگر مہربانی ہو جائے تو۔ نذیر صاحب، مہربانی کر کے کوئی کام بھی کر لیا کریں، ہر وقت ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ فیکٹری کے مال میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، مطلب چوری کرتے ہیں، اور سگریٹ پینے کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں آپ کو، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ ان تمام کوتاہیوں کے باوجود آپ کا جب بھی دل کرتا ہے آپ منہ اٹھا کر ایڈوانس مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں صاحب جی، اب آگے کیا کہہ سکتے۔ دیکھیں نذیر صاحب، میں آپ کو فیکٹری سے صرف اس لیے نہیں نکال رہا کہ آپ میرے والد صاحب کے شروع کے ملازم ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا، اس فیکٹری کے پرانے ملازموں میں سے کسی کو بھی مت نکالنا، کوئی ملازم کیسا بھی ہو۔ مہربانی ہے جی آپ کی۔ یہ تو اس قرآن اندازی پہ جس ورکر کا بھی نام نکلے گا اس کو فیکٹری کی طرف سے عمرے پہ بھیجا جائے گا۔ بشیر، پرچے پھینکو۔ امجد، تم پرچی اٹھاؤ۔ دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کا نام نکلا ہے۔ اس بار عمرے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے پرانے ورکر نذیر صاحب۔ چور کہیں کا، اس کا نام کیسے نکل آیا؟ اللہ معاف کرے۔ نہیں صاحب، میں نہیں جا سکتا۔ ارے نذیر صاحب، یہ سعادت قسمت والوں کو ملتی ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنا گھر دیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ جانتا ہوں صاحب، لیکن میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں اور مجھے پیسے دے دیں۔ دیکھا صاحب جی، اسے تو ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے۔ جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ہم دوبارہ پرچے ڈالیں گے۔ اللہ کرے میری پرچی نکل آئے۔ پھینکو بشیر۔ ارے نذیر صاحب، قرآن اندازی پھر آپ کے نام کی نکلی ہے۔ نہیں صاحب، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ مگر نذیر صاحب کیوں؟ مجبوریاں ہیں صاحب۔ باس، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو بھیج دیں۔ دوبارہ قرآن اندازی ہوگی اور جس کی قسمت میں ہوا وہ عمرے پہ جائے گا۔ بشیر، دوبارہ پرچی بن۔ بشیر، اس بار پرچی تم اٹھاؤ۔ میری پرچی نکل آئے، میں تو ساری نمازیں پڑھتا ہوں۔ نذیر صاحب، اللہ اس بار آپ کو ہی بلا رہے ہیں، پھر آپ کا نام نکلا ہے۔ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ مجھے وہاں سے بلاوا آئے۔ میں نہیں جا سکتا۔ آپ پھر سے کوشش کر لیں۔ مالک عجیب بات ہے، وہ جانا نہیں چاہتا، آپ اس کی اتنی کیوں منتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بھیج دیں۔ قسمت سے نہیں لڑ سکتے امجد میاں۔ نذیر صاحب، اللہ آپ ہی کو بلا رہا ہے، اس بار بھی آپ کا ہی نام نکلا ہے اور میں آپ کو عمرے کے لیے بھیج کر ہی رہوں گا۔ نذیر صاحب، آپ میرے آفس میں مجھ سے اکیلے میں آ کر ملیں۔ جی صاحب۔ پلیز جلدی آئیے۔ صاحب جی، میں نے ساری زندگی میں کبھی نماز تک نہیں پڑھی، مجھے کوئی دعا نہیں آتی، میں وہاں جا کر کیا کروں گا، کیا پڑھوں گا؟ نذیر صاحب، آپ اس کی فکر نہ کریں، کل سے مولوی صاحب آئیں گے اور آپ کو سب یاد کروا دیں گے۔ میں پھر بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا، اور اگر آپ کو 6 ماہ کی سیلری ایڈوانس میں مل جائے تو بھی نہیں جا سکتے؟ پھر جا سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، بس اب آپ جائیے اور جلدی سے جانے کی تیاری کیجیے۔ جائیے جائیے۔ جی بشیر۔ جی سر۔ بشیر، ایک کام کرو کہ نذیر صاحب کے لیے ایک مولوی کا انتظام کرو
اور نذیر صاحب کو 6 ماہ کی سیلری ایڈوانس میں دے. اتنا کچھ کیوں سر جی؟ بشیر صاحب، جب پہلی بار نذیر صاحب کا نام نکلا تو مجھے لگا کہ یہ نارمل بات ہے. پھر نکلا تو مجھے لگا کچھ خاص بات ہے. اور جب تیسری بار نکلا تو یہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ ان کی حاضری کنفرم ہے، کیونکہ وہ تھوڑے لالچی ہیں، اسی لیے ان کو 6 ماہ کی سیلری کا لالچ دیا. ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کو مناسب لگے. میں جاؤں سر؟ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ اور سارے انتظامات جلدی سے کرو. ٹھیک ہے، اوکے. جاؤ، شاباش. سعودیہ سے کال. ہلو، آپ کو اطلاع کرنی تھی کہ نذیر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہے. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. شاید یہی وجہ تھی نذیر کی عمرے پہ جانے کی. آپ ڈاکومنٹ پورے کر لیں تاکہ لاش کو پاکستان بھیجا جا سکے. جی جی، میں ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دیتا ہوں. یار بشیر، جی سر. مجھے نذیر کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر لا کے دو. خیریت ہے نا سر جی؟ یار اس کا ادھر انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اللہ کی رضا. اب آپ یہ بتائیں باجی کہ ڈیڈ باڈی پاکستان منگوانی ہے تو اس کے لیے آپ کی اجازت ضروری ہے. نہیں مالک، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو وہیں دفنا دیا جائے. اس کی یہ قسمت تھی. ایک بات تو بتائیں باجی، نذیر صاحب کے ظاہر کو دیکھا جائے تو ان میں ایک بھی خوبی نہیں تھی جس کی بنیاد پر انہیں اتنی خوش نصیبی والی موت ملتی. لیکن آپ بیوی ہیں، آپ جانتی ہوں گی کہ ان کا کوئی ایک عمل جو اچھا ہو. کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں تھا، لیکن ایک عمل تھا. وہ کون سا عمل جس نے ان کو جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دی؟ ہمارے محلے میں ایک عورت جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی. اس کے 2 بچے تھے. گھر تو اس کا اپنا تھا، لیکن گھر چلانے کے لیے آسرا نہیں تھا. خوبصورت تھی. جب گھر سے باہر کام کے لیے نکلی تو لوگوں نے اسے غلط نگاہ سے دیکھا، غلط مطالبے کرنے شروع کر دیے. وہ پریشان رہنے لگی. پھر ایک دفعہ محلے کے لڑکوں نے بھی اس سے بدتمیزی کی. جب نذیر کو ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے ان لڑکوں اور ان کے گھر والوں کی بہت بےعزتی کی. اور پھر ایک دن اس بیوہ عورت کے گھر جا کے کہا کہ آج کے بعد تمہیں کام کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا خرچہ اور تمہارے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ تمہیں گھر بیٹھے مل جایا کرے گا. جب تک تمہارا یہ بھائی زندہ ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نذیر نے چاہے جو بھی کیا، چوری کی، ایڈوانس لیا، لیکن اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس بیوہ کا گھر بھی چلایا اور آج تک چلا رہا تھا. وہ تو عمرے پر جانے کے لیے بھی اس لیے راضی نہیں تھا کہ اس کی بیوہ بہن کے گھر کا خیال کون کرے گا. لیکن جب آپ نے اس کو 6 ماہ کی سیلری کا وعدہ کیا تو وہ مان گیا. اس نے 3 ماہ کی سیلری اپنے گھر اور 3 ماہ کی سیلری بیوہ بہن کے گھر پہنچا دی تاکہ اس کے آنے تک کسی چیز کی کمی نہ ہو. واہ نذیر صاحب واہ، آپ کے ظاہر سے آپ کا باطن کتنا اچھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی اچھی موت دی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی اپنی بہن کے گھر کے اندر نہیں گئے. ہمیشہ اپنی بہن کے دروازے پہ راشن رکھ کے آواز دے دیتے تھے کہ بہن راشن اٹھا لے، اور ان کی بہن اندر سے آواز دیتی تھی جا میرے ویر، تیرا خاتمہ بالایمان ہو. بہن جی وہی ہوا کہ ان کا خاتمہ بالایمان ہوا اور اللہ پاک نے ان کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر لیا. اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب کرے. بہن جی ایک کام مجھے بھی کر لینے دیں، اس بہن کے گھر کا پتہ مجھے بھی بتا دیں، اور آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا. جب تک میں زندہ ہوں
آپ دونوں کے گھر میں راشن اور پیسوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی. بس آپ دعا کیجیے گا کہ میرا خاتمہ بھی بالایمان ہو. آمین. آمین.